اگر یوں ہی اڈیالہ جیل کے باہر اس اپوزیشن کو ذلیل کیا گیا تو شہباز حکومت کیسے چلے گی؟ ابھی تک دیکھیے یہ جو اپوزیشن ہے یہ اڈیالہ جیل کے باہر ہوتی ہے. نہیں اب تک ملاقاتیں ہو رہی تھیں، معاملات سیٹل تھے، یہ اڈیالہ جم بھی جیل ملا کے ہوا تھا. باہر. یار میں یہ بتا رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے کہ اچانک شیر افضل مربت صاحب جو ہیں تمام اینکرز کے اتنے پیارے کیوں ہو گئے؟ آج انہوں نے مجھے ڈانٹا بھی ہے اپنا وہ ایک ای میل، آپ مشورے نہ دیں مجھے. نہیں انہوں نے ٹویٹ کیا، شاید وہ کسی نے غصے میں آ گئے، بس سر وہ ماریے گا نہیں لیکن ویسے کہ قانون وغیرہ اگر سکھاتے ہیں تو اچھی بات ہے. تو وہ یہ کہ لیکن کیوں اتنے مقبول ہیں اس وقت؟ ہم جو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں ہمارے یہاں کا سب سے مقبول نیریٹو کیا ہے کہ تحریک انصاف میں دراڑیں. ہاں مقبول نیریٹو ہے، بڑے شور سے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. یہ بیانیہ بن رہا ہے کہ بن رہا ہے. اس کے بعد یہ کہ جی فواد چودھری صاحب کا تھپڑ سناٹے دار ہے یا زناٹے دار نہیں تو سر زناٹے دار ہوتا ہے. اچھا اب یہ کہ ایک دوسرے پہ پھر الزامات بھی ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ جو بیرون ملک مقیم ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی نیتوں پہ شبہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا بات؟ تو یہ جو شک شبے کا ویلا ہے، یہ شک شبے کا ویلا اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے مخالف فریق جو ہے. وہ اتنا سیانہ ہے پولیٹیکل حریف، ظاہر ہے شہباز شریف صاحب اتنے ذہن صحیح ہیں. ان کا جھگڑا خالی شہباز شریف صاحب سے تو نہیں ہے نا، خط وہ شہباز شریف کو تو نہیں لکھ رہے ہیں نا. نہیں میں سیاسی طبقے کی خالی سیاسی طبقہ ہی نہیں یار، مطلب کیوں جان بوجھ کر بھول پن سے کام لے رہے ہیں آپ؟ خط وہ کسی سیاسی فریق کو تو نہیں لکھ رہے ہیں، وہ تو سارا ذمہ ہی کسی اور کے اوپر ڈال رہے ہیں، نام لے کر ڈال رہے ہیں. اور آپ اپنی طرف سے مطلب کہ بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں سادگی پہ، مطلب کہ یا کہ اپنی طرف سے بڑی آپ انہیں ایکٹنگ کر رہے ہوں. ایکٹنگ نہیں کر رہا، لیٹس بی اسٹریٹ. آخر فلور پر تو بھائی جس بندے کو شکوہ ہے وہ تو شہباز کا نام ہی نہیں لینے کو تیار، وہ تو انہیں اردلی کہتا ہے. ہاں اردلی حکومت کہتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. ہاں ایک منٹ بات ہے. تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ بھائی پھر اب وہ جانے اور ان کا کام جانے. جب اڈیالہ کے باہر ذلیل ہونے والے یہ لوگ پنجاب اسمبلی میں جائیں گے، کے پی کے اسمبلی میں جائیں گے، سندھ اسمبلی میں جائیں گے، نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں آئیں گے، تو کہاں حکومت کو چھوڑیں گے نہیں، حکومت کو کام نہیں کرنے دیں گے. تو ٹھیک ہے نا کہ وہ پارلیمان مفلوج تو کر سکتی ہے نا پی ٹی آئی، تو کیا ہوا ہے نا. نہیں ابھی تو کیا کام ہو ابھی تو رہا خیر کاروائی چل رہی ہوتی ہے نا کیا پارلیمان کی. ہاں تو وہ اپنے کانوں پہ ہیڈ فون لگاتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں. اللہ خیر صلی اللہ. دیکھو ان کی وہاں موجودگی جو آپ سمجھ نہیں رہے، کیا ان کی اتنی بھاری بھرکم موجودگی ان کے قائد کو کوئی ریلیف دلوا رہی ہے؟ سوال نمبر 1. نہیں ہو سکتا ہے آگے دلا دے. کیسے؟ وہ اکٹھے ہو جائیں سارے، بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جائیں اسمبلی کے باہر. کون؟ عمر ایوب صاحب تمام اپنے یار پہلے بیچارہ میرا پتلا یا دوست ہے وہ بھوک ہڑتال میں. میں ان بتا رہا ہوں ان کے پاس کیپیسٹی ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ دیکھو ان کے ساتھ وہ بہت استعفے بھی دے سکتے ہیں. آپ کہتے رہے ہیں شروع سے دیں استعفے، تو ہو سکتا ہے استعفے دے دیں. مفلوج کرنے کی طاقت ان میں ہے. مفلوج کرنے کی ان میں بہت طاقت ہے، لیکن انہیں مزہ آ رہا ہے کیونکہ بہت ساری ایک طویل تعداد جو ہے وہ بغیر کو پیسے خرچ کیے، بغیر ڈیرے داریاں کیے، بغیر ٹرانسپورٹ کا خرچہ کیے، بغیر کمپین چلائے. لہٰذا میں شرطیہ آپ سے کہتا ہوں کہ حکومت سے زیادہ پی ٹی آئی کے ہم خیال اراکین کی سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ اس اسمبلی کی آئینی مدت مکمل ہوتا دیکھنا چاہے گی. میں بضد ہوں، میں ضد کرتا ہوں، میں دنیا کے کسی بھی جگہ جا کے میں کہہ رہا ہوں بھائی سیدھی سی بات ہے. بھائی میں نے اپنی زندگی میں الیکشن دیکھ رہا ہوں، 1984 سے میں نے الیکشن دیکھنا شروع کیا ہے اور پہلا الیکشن میں نے انڈیا کا دیکھا ہے. جو خرچہ ہوتا ہے بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. بھائی عمر ایوب صاحب اگر ملاقات صرف الیکشن ڈے کا خرچہ اگر تم نکالو، اور دوسری طرف یہ کہ آپ بیٹھے ہوئے لوگ خود انہوں نے بائکیا کیا، گئے جا کے پی ایم ایل این کے کیمپ سے انہوں نے پرچی بنائی اور پی ٹی آئی اور جا کے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو دیا ہے. ایسی رونق کیا آئندہ کبھی آئے گی؟ کیا بات کر رہے ہو؟ پھر بھی چلے اگر نہیں ملاقات اسمبلی کو قائم رکھنا کا سب سے بنیادی کردار ادا کریں گے تحریک انصاف میں بیٹھے ہوئے لوگ.